السلام علیکم۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، یہ کب آئے گی۔ کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی اپنے اس کے وقت پہ قیامت برپا کرے گا۔ یہ لوگ اے نبی ایسا پوچھتے ہیں آپ سے جیسا کہ آپ کو بخوبی خوب معلوم ہے، واقف ہے۔ کہہ دو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ سمجھا؟ سورہ اعراف آیت نمبر 187 187 کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ کے لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں، سمجھا؟ تو کہہ دو اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے، بول رہے ہیں اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ سمجھا؟ سورہ اعراف 187 187 اور 188 میں کیا ہے؟ سورہ اعراف اگلی آیت میں کہہ دو کہ میں اپنے بھلے اور برے کا نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، میں اپنے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، مگر جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو مجھ پہ کوئی مصیبت ہی واقع نہیں ہوتی، سمجھا؟ اور بہت سے فائدے حاصل کر لیتا، سمجھا؟ بول رہے اگر میں جانتا کہ غیب کے بارے میں غیب جانتا تو اس سے فائدے حاصل کر لیتا، یعنی معلوم رہتا نا پہلے سے کل کیا ہونے والا ہے، آنے والے 15 دن میں، مہینے میں کیا ہونے والا ہے، تو میں اس سے فائدے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی مصیبت بھی نہیں پہنچتی، کیونکہ مصیبت آنے سے پہلے میں بچاؤ کر لیتا، میرے کو معلوم رہتا کیا مصیبت آنے والی۔ وہی بول رہے اللہ کے نبی کہ اگر میں غیب جانتا تو مجھ پہ مصیبت ہی نہیں آتی، میں پہلے سے الرٹ ہو جاتا، بچ جاتا اور بہت سے فائدے بھی حاصل کر لیتا اگر میں غیب جانتا تو، سمجھا؟ غیب کا مطلب ہوتا ہے، عربی لفظ ہے غیب، یعنی ان سین، چھپی ہوئی چیز کو غیب بولتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں میرے کو غیب نہیں معلوم، سمجھا؟ قرآن کی بات ہے نا، یہ اللہ کی بات ہے، اللہ بتا رہا ہے، کہلوا رہا نبی سے، سمجھا؟ نبی غیب کی باتیں نہیں جانتے، سمجھے؟ اب یہ عوام جو عالم مفتی سب پھیلا رہے عوام میں، نبی غیب جانتے ہیں، نبی غیب جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، تو اللہ کی بات کو رد کر دے رہے لوگ۔ اللہ جو بول رہا قرآن میں کہ نبی غیب نہیں جانتے، میں بتاتا ہوں فرشتوں کے ذریعے کہ یہ باتیں، تب پتہ چلتا ہے نبی کو، سمجھا؟ اور یہ عوام میں یہ لوگ کیا پھیلا رہے آج سے نہیں صدیوں سے کہ نبی غیب جانتے ہیں، نبی غیب جانتے ہیں، محبت میں گمراہ ہو گئے، نبی کی محبت میں بڑا چڑھا کے باتیں کیے اور اللہ کی بات کو انکار کر دیا، اللہ کی بات کو جھوٹا قرار دیا، محبت میں گمراہ ہوئے نا۔ سوچیے آپ، محبت میں گمراہ ہو گئے۔ ارے بھائی اللہ کی بات کو اڑا دے رہے نا آپ محبت میں۔ میں پچھلے بیان میں یہی بتایا تھا کہ محبت میں گمراہ ہو جاتے ہیں، ایسے ہی محبت ایسی کرو جیسا اللہ نے بولا ہے۔ محبت کا تقاضا کیا ہے کہ نبی کے نقش قدم پہ چلا جائے، اطاعت کی جائے، یہ ہے۔ اب نبی کو نہیں معلوم ہے، آپ بولتے معلوم ہے، تو اللہ نعوذ باللہ جھوٹا، تو آپ اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، سیدھا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کی بات جو قرآن میں، اس کو جھٹلانا نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ نبی نہیں بولے میں غیب جانتا ہوں، کہاں بولے؟ پورا قرآن چھان ڈال، سمجھے آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی نہیں بولا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں، بلکہ نہیں جانتے بار بار بولے، سمجھا؟ سورہ یوسف میں، سمجھے، آیت نمبر 3 میں کہ نبی کھل کے دیکھیے قرآن، ترجمہ پڑھیے، سورہ یوسف آیت 3، ہم آپ کو ایک بہترین قصہ سناتے ہیں، اس سے پہلے آپ بے خبر تھے۔ کیا ملا پروف؟ دلیل کیا ملی؟ کہ نبی کو قصہ سنا رہے پیغمبر کا، پچھلے پیغمبر کا، تو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے، اس سے پہلے آپ بے خبر تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 3 یہ سب دلیل دے رہا ہوں کہ نبی غیب نہیں جانتے، پورے قرآن میں دیا ہے، سمجھا؟ سورہ نیسا میں بھی 164 میں آپ کھول کے دیکھیے،
اے نبی ہم نے آپ کو بعض پیغمبر کا قصہ سنایا اور بعض پیغمبر کا قصہ نہیں سنایا، بعض پیغمبر کا بتایا اور بعض پیغمبر کا نہیں بتایا۔ تو غیب نہیں جانتے نبی آپ، سمجھو اللہ جو بول رہا ہے، نہیں تو سیدھا جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ کی بات کو جھٹلائیں گے محبت نبی سے۔ ارے نبی سے محبت کرو بھائی، جیسے کرنے کا حکم ہے، اگر نہیں کریں گے تو نہیں، لیکن آپ محبت میں ایسی بات بول رہے، جھوٹ بول رہے آپ۔ جھوٹے لوگ کا ٹھکانہ جہنم ہے، جھوٹ بات سے بچو، ہے نا قرآن میں سورہ حج آیت نمبر 30، جھوٹی باتوں سے اور اللہ کی بات کو رد۔ آپ سوچو کہاں جائیں گے آپ لوگ؟ نبی جانتے ہیں کہ نبی غیب جانتے ہیں، بعد میں پکڑ لو ان کو۔ میں بات کیا ہوں نا بھائی، یہ کیا ہے قرآن میں یہ سب نہیں، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں، عطائی ہے، ایسے نہیں معلوم پڑتا، بولتے ایسے نہیں معلوم پڑتا، لیکن اسٹیج پہ یہ سب بات نہیں بولتے، میرے کو اکیلے میں بولتے، کیونکہ میں سب پیش کرتا ہوں۔ یہ آیت دیکھو، بولے ہاں بتاتا ہے اللہ فرشتے کے ذریعے تو پتہ چلتا ہے، ایسے نہیں پتہ چلتا، ہم میرے کو اکیلے میں بولتے ہیں۔ مطلب آپ لوگ اسٹیج پہ اور تقریر میں بولو یہ بات کہ نبی غیب نہیں جانتے، بتاتے تو جانتے، تو چھپی چیز جب بتا دی جاتی، غیب بتا دی جاتی تو وہ غیب تھوڑی رہتی، وہ تو اوپن ہو جاتی۔ ایسے چیٹنگ کرتے لوگ گھپلے بولتے ہیں، تقریر دیکھو نبی غیب جانتے ہیں، نبی غیب جانتے ہیں، پبلک بھی جو چاہیے پہلے سے مانتے آ رہی، باپ دادا سنتے آ رہے، ہاں کتنا اچھا عالم ہے، نبی غیب جانتے، نبی کی شان بڑھے گی، نعوذ باللہ۔ یہ سوچتے لوگ کہ نبی کی شان میں خوب باتیں جھوٹی جھوٹی بنا کے نبی کا مقام اوپر کر، اور اللہ کی بات، قرآن کی بات، اللہ کی بات کو رد کر دو۔ اللہ کی بات رد ہو رہی ہے، اگر جان بوجھ کے بھی نہیں کر رہے تو انجانے میں رد ہو رہی ہے، اور میں تو بول رہا ہوں، آپ کہاں بچ کے جائیں گے، میں تو پیش کر دیا ہوں بات، حجت قائم ہو گئی آپ لوگ پہ، اتنے عالم مفتی بول رہے ہیں نا، عوام کو گمراہ کرتے ہیں، قرآن میں لکھا نہیں جانتے، بتایا نا ابھی آپ کو، سب دلیل دے رہا ہوں، سورہ مومن میں بھی ہے، آیت نمبر 78 78، اے نبی ہم نے بعض پیغمبر کا قصہ سنا، بعض کا آپ کو نہیں سنا، سمجھا؟ آپ بے خبر تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں، کچھ پیغمبر کا قصہ سنا ہے، کچھ نہیں سنا ہے، اللہ بول رہے اتنی دلیل ہے قرآن میں، دیکھیے آپ سورہ عمران میں 44 نمبر کی آیت میں غیب نہیں جانتا، میرے پاس وہی آتی، فرشتے آ کے بولتے تو جانتے، سمجھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی پیغمبر بھی غیب نہیں جانتا، نہ کوئی فرشتہ غیب جانتا، نہ کوئی جن غیب جانتا ہے، غیب کی باتیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اللہ بتاتا ہے تو پتہ چلتا ہے، بتانے کے بعد وہ بات غیب نہیں رہتی، غیب مطلب انسین، چھپی ہوئی چیز، جب اللہ کوئی چیز بتا دیتا ہے، پچھلی پیغمبر کا قصہ یا آنے والے دن میں کیا ہونے والا ہے، تو اس کو غیب نہیں بولتے، پھر وہ اوپن ہو جاتی، کھل جاتی، بات کھل جاتی، تو غیب کہاں رہے گی، چھپی ہوئی کہاں، تو جانکاری ہوگی، سمجھا؟ غیب کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، جیسے وہ پہاڑ کے پیچھے کیا ہے، 1 کلومیٹر دور کیا ہے، یا کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اس کو غیب بولتے ہیں، معلوم ہو جانا، تو یہ غیب کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ کے، آپ سمجھیے باتیں، سورہ عمران میں بھی ہے 44 نمبر کی آیت، کھول کے دے، غیب نہیں ہے، کتنی آیتیں ہیں، بہت بھائی سے تو ابھی کتنا میں بتاؤں، لیکن 2 4 8، حالانکہ عقل والے، علم والے، سمجھدار آدمی کو ایک بات بول لو تو سمجھ جاتا، یہ تو میں 2 4 8 10 اس لیے دیتا ہوں کہ ادھر چکما دیں گے تو یہ لو، یہ لو، یہ لو، سمجھا؟ کتنے جگہ ہے، سورہ معاہدہ میں بھی 109 نمبر کھول کے دیکھو آپ، مجھے علم نہیں، لا علم نا، ہمیں علم نہیں، معلومات نہیں، علم کا مطلب ہمیں نالج نہیں، اتنی جگہ ہے، غیب نہیں جانتا، غیب نہیں جانتا، آپ لوگ اللہ کی بات کو رد کر رہے، آپ کو نہیں معلوم اللہ کی بات کو رد کرنے کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ جو بولا ہے کوئی غیب نہیں جانتا، پیغمبر بھی نہیں، میں بھی بتاتا ہوں فرشتوں کے ذریعے تو پتہ چلتا ہے، تو اس کو غیب نہیں بولتے، بتا دیے تو غیب، اللہ بول رہا ہے یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، سمجھا؟ سورہ انعام دیکھو آیت نمبر 50، سب دیکھو آپ، سب آیتیں کھولو، آپ کو آنکھ کھل جائے گی، کو ہدایت مل جائے گی اس معاملے میں، غیب کے معاملے میں، سمجھا؟
یہی جھگڑا، غیب جانتے نہیں جانتے، کا جھگڑا؟ سمپل بات، آسان ہے، قرآن کھولو دیکھ لو، غیب جانتے نہیں جانتے، نبی بول رہے ہیں میں غیب نہیں جانتا، غیب جانتا ہوں تو بہت سے فائدے اٹھا لیتا ہے، بولے نا سورہ اعراف 178، سمجھا؟ تو آپ نے نبی کی بات بھی جھٹلا رہے، اللہ کی بھی بات جھٹلا رہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ، آپ اندھے بنے ہوئے ایک دم، عالم مفتی لوگ آپ کو گھما دیا، آپ بھی ان کے چکر میں بھٹک رہے، اللہ کی بات کو رد کرتے چلے جا رہے ہیں، سمجھے آپ؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ اور ہم بھی جانتے ہیں کیا کیا ہونے والا ہے قیامت کے پہلے، سور پھونکا جائے گا، جانتے ہیں نا، قیامت کے پہلے ہے نا، چاند بے نور ہو جائے گا، جانتے نا؟ تو کیا ہم لوگ غیب جانتے؟ قرآن میں دیا ہے نا سب، تو ہم لوگ پڑھے، اللہ بتا دیا، وہ قرآن وہی ہے، بتا دیا قرآن۔ اب کیا ہم آنے والے بات جان رہے قیامت میں کیا کیا ہوگا؟ دیا نا قرآن میں، آسمان پھٹ جائے گا، دیا ہے نا، تو کیا ہم لوگ غیب جانتے؟ ہم اور آپ بتا دیا، ہاں نہیں بتاتا قرآن میں، اور ہم بولتے ہیں ہاں آسمان پھٹ جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا، روشنی ختم ہو جائے گی چاند کی، یہ سب ہونے والا ہے نا قیامت میں، تو اللہ ہم کو بتا دیا قرآن میں، تو ہم کو غیب کی خبریں بتا دیا، اب کیا ہم غیب جانتے بول سکتے آپ جانتے نا کہ یہ سب ہونے والا قیامت میں، جو اللہ بولا ہے، نام اعمال رکھا جائے گا، جس کا پلڑا بھاری رہے گا وزندار وہ جنت میں جائے گا، جس کا نام اعمال ہلکا ہو جائے گا وزن میں تو جہنم میں جائے گا، یہ سب ہونے والا ہے نا قیامت میں، سب بتا رہے نا اللہ، سمجھے آپ؟ تو کیا ہم اور آپ غیب جانتے جو قیامت کے بارے میں بتا رہے ہم اور آپ؟ بتا دیا اللہ نے تو غیب نہیں رہا، تو نبی پیغمبر کو بھی جو بات بتا دیتا اللہ نا وہ غیب نہیں رہتی، یہ بات دھیان رکھنا، اللہ کی بات رد مت کرو، سیدھا جہنم میں، نماز روزہ حج کر کے جہنم، تو نے کفر کیا، سمجھے آپ؟ اللہ کی بات کا انکار، کفر کس کو بولتے معلوم ہے؟ اللہ کی بات کو رد کرنا، جھٹلانا، سیدھا جہنم ہے۔ آپ لوگ سوچیے، یہ سب باتیں ہیں، بہت اہم باتیں ہیں، آج تک یہی سب بکتے عالم مفتی گمراہ کر رہے، آپ بھی گمراہ ہو رہے، وہ سوچ رہے کہ نبی کی شان میں ہم بہت اچھا کام کر، ارے آپ اللہ کو بھی جھٹلا رہے، نبی بھی بول رہے میں نہیں جانتا، نفع نقصان اگر جانتا تو فائدہ حاصل کر لیتا، سورہ اعراف 188 میں کیا بول رہے ہیں 128، سمجھ گئے آپ؟ یہ لوگ کسی کے بولنے پہ مت چلو، سمجھے آپ؟ یہ خود بھی گمراہ ہیں، آپ لوگ کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، تو ہدایت قرآن میں، ہدایت کی کتاب قرآن ہے، سمجھے؟ اللہ کی بات کو مت جھٹلاؤ، یہاں جانتے بول رہے ہیں کہ اللہ بولتا نہیں جانتے، سمجھے آپ؟ دیکھ لو آپ، اور بھی جگہ ہے، سورہ انبیاء دیکھ لو 111 نمبر کیا ہے، وہاں بھی بول دیا ہے، اور اسی جگہ اللہ بتایا غیب نہیں جانتے بھائی، آپ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کی بات کو رد کی جہنم، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، سورہ بقرہ آیت 39 جو لوگ اللہ کی بات کو جھٹلائیں گے، کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں میں جو ہماری بات ہے ایک ایک اس کو جھٹلائیں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس میں ہمیشہ رہے گا، سوچ لو ہمیشہ رہے گا، یہ تو جو بول رہے ہیں نا بچا لیں گے، بخشوا لیں گے، نکال لیں گے، آپ سوچ لو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، تو اللہ کی بات کو مت جھٹلاؤ، قرآن معنی سے پڑھو، علم ہدایت سب معلوم پڑ جائے گا، یہ کیا عالم مفتی آپ کو دھوکہ دے رہے کئی برسوں صدیوں سے، سمجھے آپ؟ ترجمے سے پڑھیے، اپنی زبان میں لائیے قرآن، پڑھیے، ہدایت کی کتاب ہے، سمجھے آپ؟ ہر مسئلے کا آپ کا حل ہو جائے گا، سب جو غلط ہے کئی آپ بیماری جو دماغوں دلوں میں بیماری ہے، سب الٹ پلٹ اس کو بیماری بولا اللہ نے، سب دور ہو جائے گی، الٹ پلٹ بیماری۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔